بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 رولز آف لو بائی ایلف شفق چیپٹر نمبر 8 اپریل 1242 بغداد۔ اپریل 1242 عیسوی کو شمس تبریز بغداد پہنچ جاتا ہے اور وہاں موجود ایک مسافر خانے میں چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے سے بغداد کا جج یعنی قاضی آیا ہوا تھا، اور وہاں کے ماسٹر جو کہ وہاں کا منتظم ہے اسے کہہ رہا تھا کہ اسے درویش لوگ پسند نہیں ہیں، اور آج کل بہت سے لوگ جو منگولوں کے ستائے ہوئے ہیں اپنے دیش چھوڑ کر بغداد آ رہے ہیں، اور خیال کرنا کہ کہیں ان میں سے کوئی درویش نہ یہاں پر آ جائے، کیونکہ قاضی سمجھتا ہے کہ یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں یہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں جو دوسروں کی زندگی کو بہت پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ ابھی قاضی یہ تمام باتیں مسافر خانے کے ماسٹر کو سمجھا ہی رہا تھا کہ باہر سے پیغام آتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو ماسٹر سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ماسٹر جو ہے وہ مسافر خانے کا منتظم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ ماسٹر نئے شخص کو اندر آنے کا کہتا ہے، وہ شخص اندر داخل ہوتا ہے تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس نے کالے رنگ کا ایک بڑا چوگا ٹائپ سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی ایک پیالی تھی جو چیریٹی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وہ شخص خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شمس آف تبریز ہوں، ایک وانڈرنگ درویش، اپنے خدا کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہوں، اور ادھر ادھر پھرتے ہی میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو قاضی کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ شمس کہتا ہے کہ وہ سارا راستہ میرے ساتھ تھا۔ تو قاضی کہتا ہے تو پھر تم اسے در بدر کیوں ڈھونڈ رہے ہو اگر وہ تمہارے ساتھ تھا؟ تو آگے سے شمس کہتا ہے کہ those who seek find۔ تو قاضی آگے سے جواب دیتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں در بدر نہیں پھرتے وہ خدا کو تلاش نہیں کر سکتے؟ تو شمس جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، گھر میں رہ کر بھی خدا کو تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے اور اس کا دل پکیزہ ہونا چاہیے۔ تمہاری طرح کے قاضی جن کی توند بڑھی ہوئی ہو، سارا جسم قیمتی زیورات اور چیزوں سے ڈھکا ہوا ہو، اور خدا کے احکامات کو ذاتی طور پر سمجھ کر اس کی تعمیل کرنے والا ہو، ایسے شخص کو خدا نہیں ملتا، اور وہ جتنا مرضی خدا کو ڈھونڈے خدا اسے نہیں ملتا۔ قاضی غصے میں آ جاتا ہے اور قاضی کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں تم جیسے جو درویش لوگ ہیں انہیں پسند نہیں کرتا، جو معاملے کو مشکل بنا کر پیش کر دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو حکومت ہے، جو رعایا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے اور لوگوں کو بھٹکنے سے روکے۔ تو شمس کہتا ہے کہ خدا کے کلام قرآن مجید کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں اور اپنی صلاحیت کے مطابق اسے سمجھتے ہیں، جیسا کہ کہتا ہے کہ ایک عالم جو ہے تمہاری طرح کا عالم اسے صرف ظاہری طور پر سمجھے گا، اسے سطحی طور پر سمجھے گا۔ ایک فقیر اور ایک صوفی جو ہے وہ اسے باطنی طور پر ڈیپلی انرلی اسے سمجھے گا کہ اس میں ڈیپر میننگ کیا ہے۔ تم صرف سطحی میننگ کو سمجھتے ہو، تم ڈیپر میننگ میں نہیں جاتے کہ اس میں گہرائی میں کون سی بات کا مطلب کیا، جبکہ کہتا ہے اس سے آگے بھی ایک سطح ہے جو ڈیپ سے مزید ڈیپ تر ہوتی جاتی ہے، اور اس سطح تک سینٹس اولیاء کرام پہنچ سکتے ہیں۔ اور کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی سب سے لاسٹ سٹیج، چوتھی سٹیج، جو گہرائی کی آخری گہرائی تک سمجھتے ہیں، یعنی جو احکامات قرآن پاک میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس بھی طریقے سے لوگوں تک اپنے احکامات پہنچائے، جس طریقے سے بھی جو بھی ہیں، تو ایک تو ان کا ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی میننگ ہوتا ہے، ایک باطنی کا بھی انر میننگ ہوتا ہے، اور جو سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے اس کی سب سے انر میننگ جو عام انسان نہیں سمجھ سکتے، وہ صرف پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو شمس کہتا ہے کہ
یہ ہی اصل بات ہے اور یہ بڑی صاف بات ہے۔ تو آگے سے وہ بڑے غصے میں آ جاتا ہے، قاضی کہتا ہے کہ یہ تو بدعت والے لفظ کہہ رہے ہو، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو قاضی ہے یعنی کہ میں جو ایک اسکالر ہوں، میں سطحی طور پر جسٹ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور شریعت کا صرف سطحی علم رکھتا ہوں، ظاہری علم رکھتا ہوں، مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ ڈیپر میننگ کا نہیں پتہ، میں اس کے میں گہرائی سے علم نہیں رکھتا، تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ شمس کہتا ہے کہ مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، چاہے اس کے بدلے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس تلخ کلامی کے بعد جج یعنی قاضی مسافر خانے سے چلا جاتا ہے اور سب بے حد پریشان ہو جاتے ہیں کہ قاضی اب کس طریقے سے شمس سے انتقام لے گا۔ لیکن شمس جو ہے، شمس تبریز بہت پرسکون ہے، مطمئن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسے اس چیز سے کوئی خوف نہیں ہے، صرف اسے یہ ہے کہ اس جیسے قاضی جو صرف کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیسے بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور صرف جو چیز پڑھتے ہیں شریعت کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے بے حد خلاف ہے۔